اسی طرح ہمارا دین سکھاتا ہے کہ دے ہیو اے رائٹ کہ ان کی کیئر کی جائے، ان کو صحیح طرح سے سپورٹ دیا جائے، ان پہ فزیکلی بھی انویسٹ کیا جائے، ان پہ فائنینشلی بھی انویسٹ کیا جائے، ان کے جذبات کا بھی احساس کیا جائے، ان کی سائیکولوجیکل کیئر بھی کی جائے. اگر ہم ان پہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لاس ہوگا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کا سوچتے ہیں ان کو کہ اسکول کالج میں پڑھانا ہے، اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک جو بہو ہوتی ہے نا گھر میں، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے میاں اپنے والدین کے اوپر اتنا کچھ لگا دیتے ہیں. اس کو یہ سوچنا چاہیے جب وہ اپنے والدین پہ لگائیں گے تو میری زندگی میں برکت ہوگی، کیونکہ والدین پہ ہر طرح سے انویسٹ کرنا آپ کی زندگی میں برکت لے کر آتا ہے. اسی طرح ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ ان سے ڈیل کریں، اور ایک کمپیشن ہو جب بھی ہم ان سے معاملات کریں، اور ان کا احساس کریں. کہیں پہ بھی ہمیں بزرگ نظر آتا ہے، وہ کوئی گارڈ ہو سکتا ہے، وہ کوئی دکاندار ایسا ہو سکتا ہے جو بزرگ ہے، بوڑھا ہے، وہ کوئی کہیں مارکیٹ پلیس میں کھڑا ہوا کوئی انسان ہو سکتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنا سامان نہیں کیری کر سکتا. آپ کو پتہ ہے میں جب ٹریول کہیں کرتی ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے نوجوان پاس سے گزرتے ہیں، اتنے اتنے مسلز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، مسلز کا ڈسپلے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آنٹی آپ نے جو یہ ہینڈ کیری بھی پکڑا ہوا ہے اور لیپ ٹاپ بھی پکڑا ہوا ہے، آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوگا تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں، میں آپ کا ہینڈ کیری جو ہے وہ اس کو اوور ہیڈ کمپارٹمنٹ میں رکھ دوں. نہیں، وہ آرام سے بیٹھتے ہیں اور اپنے فون پہ کوئی نہ کوئی اسکرول کر کے کچھ دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آنٹی لے کر آئی ہیں اتنا بڑا بیگ تو خود رکھیں، میں نے تو نہیں کہا تھا لے کر آئیں، تو میں تو نہیں یہ کام ان کے لیے کروں گا. یہ کمپیشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ کوئی بزرگ ہیں، انکل ہیں، آنٹی ہیں، تم ان کا سامان میرے ساتھ چل رہے ہو، یہ پکڑ لو. تو یہ ہمیں ایک جنریٹ کرنے کی سوسائٹی میں ضرورت ہے کہ بزرگوں کے ہم کام آئیں. اسی طرح ان کا رائٹ ہے، اسلام نے دیا ہے کہ ان کو کہیں پہ بھی ہیوملیٹ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، ان کو فیصلوں میں شامل کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے. کوئی بات نہیں اگر آپ کو ان کا فیصلہ درست نہیں لگتا، آپ ان سے بات چیت کریں. جب آپ ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کے سینیریوز کو سمجھیں گے. اسی طرح سے ان کی ریلیجس گروتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے فورمز ہوں، ایسے پلیٹ فارمز ہوں جہاں ان کے مسائل کو فوکس کرتے ہوئے ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اب وہ جو ریگریٹس ہیں، جو کام وہ نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے، التواب ہے، اور اللہ ان کو موقع دے رہا ہے. یعنی عمر اگر زیادہ آپ کو ملی ہے اور آپ کو اس میں اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، تو الحمدللہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اور اسی طرح سوسائٹی ایسی کریٹ کی جائے کہ وہ بزرگوں کو شامل کرے اور ان کو نہ ہی نگلیکٹ کرے، نہ ہی ان کو ابیوز کرے. جو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں تو وہ اپنی نمازوں کو بڑھائیں، اپنی عبادات کو بڑھائیں. اور گھر میں جب بزرگ نمازیں پڑھتے اور عبادات پہ فوکس کرتے نظر آتے ہیں تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، اور وہ پھر باقی گھر والے جو ہیں وہ بھی اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. میں یہاں پر بات کو ختم کروں گی اور آپ کے کچھ کویسچنز لوں گی. 2 باتیں ہیں جو کہ ہم نے اب یہاں سے سیکھنی ہے. ایک یہ کہ سیلف ریلائنس یہ کیا ہوگی، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ تھوڑی سی بات کریں گے. اور سیلف ری انوینشن، یعنی اپنے آپ کو دوبارہ ایک تو اپنے پر بھروسہ کرنا کہ جو بھی عمر ہے اس میں جتنی بھی میری استطاعت ہے میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، میری اسی کا حساب ہونا ہے اور مجھے اسی میں پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور اسی طرح سے سیلف ری انوینشن یہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے کھوجیں. اچھا جی اب عمر کا یہ حصہ ہے، اب اس میں ٹھیک ہے یہ میری 4 لمیٹیشنز ہیں، لیکن میری کیا کیا اسٹرینتھ ہیں. مجھے دنیا کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے مقصد حیات کو اور پورے ماحول کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. جب میں بچہ تھا تو میں نے ایک اور طرح سے سمجھا، جوانی میں ایک اور بات سمجھی، شادی ہوئی تو کچھ اور سمجھا، اور اب اس عمر کے حصے میں آ کر باتیں اور طرح سے سمجھ آ رہی ہیں. تو اس میں سے تلخی نکال دیں، زہریلا پن نکال دیں اور اچھے اچھے انداز میں سب باتوں کو سمجھیں. تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان باتوں کو آگے لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ مزید جو ہے ہیلدی طریقے سے سیکھیں بھی، ایک دوسرے سے بھی سیکھیں، اور پورے کلچرز کو جو ہے نا جو غلط ڈائریکشن میں چل رہے ہیں ان کو بھی چینج کریں. آپ سے اگر کچھ چھوٹے لوگ آپ کو نانی دادی، یعنی جن کی آپ واقعی نانی دادی ہیں نا، آپ ینگ بھی ہیں، آپ کے بچے کی شادی ہوئی، وہ آپ کو نانی دادی کے برا نہیں لگتا. جو اپنی فیملی کے جیسے آپ کے نیسز نیفیوز ہیں، بھانجے بھتیجے، اور یہ جب آپ کو اگر آنٹی کہہ دیں کوئی تو برا نہیں لگتا، لیکن جب آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور آپ کی عمر کے ساتھ والے لوگ ہیں جب وہ آپ کو آنٹی کہتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے.
اس چیز کو نا، اس بیریئر کو اپنے اندر سے نکال دیں. کوئی بات نہیں. مجھے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بلائیں، اور یہ مجھے کوئی پچھلے 20-25 سال سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو میں مسکرا کے کہتی ہوں آپ کا جو دل چاہتا ہے بلائیں. آپ مجھے ڈاکٹر کمل بلا لیں، آپ آنٹی بلا لیں، آپ ماسی بلا لیں، آپ خالہ بلا لیں، آپ اماں بلا لیں، جو دل چاہتا ہے بلا لیں. اٹ ڈزنٹ میٹر. اس لیے کہ میں اپنے انٹرنل ایج پہ چلتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے بہت ینگ محسوس کرتی ہوں، تو مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. میرے اندر کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے اس معاملے میں. ایک اور کوشچن ہے کہ ہسبینڈ کا کام میں نہیں کرتی، وہ خود کر لیتے ہیں. میرا روم اوپر ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا کام کروں لیکن پاسبل نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے وہ اکثر شکایت نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آپ کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے وہ اس کو کسی اور طریقے سے کر لیں. یعنی ایک ہوتا ہے نیڈ، ایک ہوتی ہے وانٹ. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی بات سے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی نیڈز خود پوری کر لیتے ہیں. مطلب اپنے کپڑے پریس کر لیتے ہیں، اپنا کمرے کی صفائی کر لیتے ہیں، اپنے چائے بنانی ہو بنا لیتے ہیں، اور اس طرح کے اور کام جو سمجھتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی نا چاہت کیا ہے، کیا چیز ان کو بہت اسپیشل اچھی لگتی ہے. تو مے بی ہفتے میں ایک دفعہ یا چند دنوں کے بعد ایک دفعہ وہ اسپیشل کام آپ ان کے لیے کر لیں. کوئی ان کے کھانے کی چیز ہے جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ کر لیں. کوئی ان کے مہمان ایسے ہیں ان کو بلا کر ان کے لیے کوئی ضیافت کر لیں. تو اس طرح کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا کہ آپ کا حصہ ڈل جائے گا اور آپ کو پھر اچھا محسوس ہوگا. اچھا جی، کمزور ریلیشن شپ مجھے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سے ریلیشن شپ ہمارے کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سیریز میں بات کریں گے اس پہ. پہلے ہم اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں گے. دیکھیں، پہلا سٹیپ ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اویئرنیس ہے. ابھی پہلا سیشن میں ہم اویئرنیس لے رہے ہیں کہ ہاں واقعی ایک مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہمیں کتنی بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا سٹیپ پھر اس کے بعد آتا ہے، پہلے ہم اپنے اوپر کام کرتے ہیں. یعنی میں چاہوں گی کہ شروع کے چند سیشنز میں ہم اس کے اوپر کام کریں کہ وہ جو سینئر سٹیزن ہیں یا وہ جو کیئر گیور ہیں وہ اپنے اندر ہیلدی ایلیمنٹس کیسے لے کر آئیں، اور پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ریلیشن شپس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے اتنا پرابلم نہیں دیتے، بلکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اتنا پرابلم نہیں دیتے، لیکن شوہر حضرات زیادہ پرابلم دیتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی بیویوں کی بھی عمر ڈھل گئی ہے، اب اس طرح سے وہ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی فزیکلی مطلب یہ کہ ان کے کام اس مستعد سے نہیں کر سکتی. لیکن ان کے لیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اب جیسے میں نے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی جاب شروع کی تھی، لیکن 3 مہینے میں اس جاب کو نہیں چلا سکی کیونکہ ہسبینڈ کے اتنے ڈیمانڈ تھے وہ، پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی. تو اس طرح کی صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ when the woman wants to pursue her own self لیکن اس کے اپنا اسپاؤس جو ہے وہ ہنڈرنس بن جائے. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو سوال پوچھا یہ بھی اہم سوال ہے، کیونکہ ہم صرف ایک سنگل انڈیویجول کی بات نہیں کر سکتے. یعنی کہ 2 انڈیویجولز ہیں جو کہ عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئے ہیں، ان کے اپنے بھی ڈائنامکس جو ہوتے ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ چل رہے ہوتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اماں ابا جو کہ پہلے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کر لیتے تھے، یا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی بات کو برداشت کرتا رہا ساری زندگی، اور بیوی یا شوہر کی بات کو، اور اب عمر کے حصے میں آ کے وہ کئی دفعہ کچھ باتوں پہ زیادہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے نا اپنے اسپاؤس کو سمجھنا ہے. کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ میرے اسپاؤس کا نیچر کیسا ہے، وہ کیا بات کریں گے، وہ مجھے کس چیز پہ تھوڑا تنگ کر سکتے ہیں یا اپوز کر سکتے ہیں، یا کوئی کرٹیکل ریمارک دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کہ کیونکہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جو میں نے آپ کو سارے ڈائنامکس بتائے، تو وہ ریمارکس آئیں گی بھی تیزی کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر بھی اب پیشنس کا لیول شاید وہ نہیں ہوگا، اور ان کی بھی انسیکیورٹی کے ایلیمنٹس بڑھ چکے ہوں گے، اور میرا بھی جیسے اب دل ٹوٹنے کا چانس ذرا زیادہ ہوگا. تو دونوں طرف کے وہ چیلنجز ہوں گے نا. تو آپ کو وہ ڈائنامک سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، اور جب آپ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ جو بھی آپ کے پاس چیک لسٹ ہوگی ہینڈل کرنے والی، اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے. یعنی آپ وہ طریقہ سیکھیں گے کہ میں نے ایموشنلی ساؤنڈ کیسے رہنا ہے، جب میرے پاس کرٹیکل ریمارکس آئیں گی تو ان کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، میں نے کام اتنا کرنا ہے جس کو پھر میں مینج کر سکوں. ایسا پھیلاؤ نہیں لے کر آنا کہ پھر میں مینج بھی نہ کر سکوں، اور روز روز میں نے کام شروع کیا پھر میں نے اسے چھوڑا، میں نے کام شروع کیا پھر کوئی کرٹیکل ریمارک آئی یا مجھے سپورٹ نہیں کیا گیا تو پھر میں نے چھوڑا، اور اس کی وجہ سے میری اپنی سیلف اسٹیم اور زیادہ لو ہوتی گئی کہ ایک تو میں عمر کے حصے میں پہنچ رہی ہوں، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہی ہوں اور میں نہیں کر پا رہی، تو اس کو میں کیسے مینج کروں گی. تو یہ سارے اینگلز جو ہے نا ان کو دیکھ کر آپ کو کام شروع کرنا چاہیے.
اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کر جب ہم کام کرتے ہیں نا، اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں، جو اس کے سارے انٹریکشنز کے سٹائل ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں نا طریقہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں آگے کریں گے. جیسے ان سسٹر نے سوال کیا، اسی طرح میرا بھی مسئلہ ہوا 2 سال پہلے اسی طرح سے. لیکن میرا یہ تھا کہ میں بچپن سے ہی مجھے شوق تھا پڑھانے کا، میں ٹیچنگ کا کورس بھی کیا، اور لیکن مجھے موقع نہیں ملا، پڑھا نہیں سکی. تو ابھی آ کے جب یہ آن لائن کلاسز وغیرہ شروع ہوئیں تو میں نے کچھ کورسز کیے اور پھر میں نے نا پڑھانا شروع کیا آن لائن. لیکن میرے ہسبینڈ کو بہت برا لگتا تھا جب بھی میں کلاس لیتی. ہفتے میں 3 دن یا 4 دن میں نے رکھا کہ میں اس طرح پڑھاؤں گی. تو ہمارے ریلیشن بہت خراب ہو گئے. میرے ہسبینڈ بہت ناراض ہوتے تھے، کیا ہر وقت نوٹس بناتی رہتی ہو. حالانکہ میں ہر وقت نہیں کرتی تھی، لیکن ان کو نہیں اچھا لگتا تھا. ان کو لگتا تھا بس میں گھر کے کام کرتی رہوں، ان کے کام کروں، بس اپنا کوئی وہ نہ ہو. یعنی بہت زیادہ ہمارا ریلیشن خراب ہو گیا. میں بہت پریشان، مجھے اتنی ٹینشن کہ میں کیا کروں. مجھے اب آ کے موقع ملا، بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو مجھے مینٹلی بہت سکون ملتا تھا کہ جو میں چاہتی تھی چلو میں کر رہی ہوں، اور گھر بیٹھے کر رہی ہوں، کہیں جانا بھی نہیں پڑتا. تو خیر پھر میں یہی کیا کہ اللہ سے دعا کی. میری استاذہ سے پوچھا کہ استاذہ اس طرح مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے. میرے ہسبینڈ تو میرے سے بہت ناراض ہو گئے، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ بس اللہ سے ہی دعا کریں اور کچھ دن کے لیے نا چھوڑ دیں، آپ کلاسز لینا. آہستہ آہستہ ان سے اجازت لیں کلاس کی. تو پھر الحمدللہ میں نے ان سے اجازت لی کہ چلے میں اس طرح کروں گی، جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے اس ٹائم میں کر لوں گی اس طرح کر کے نا. تو میں نے پھر اپنا وہ جاری رکھا. تو اب الحمدللہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا اب مجھے کچھ نہیں کہتے. ہفتے میں 2 دن میں پڑھاتی ہوں. الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ایک اور میرا کوسچن جو یہ ہے آپ سے کہ دیکھیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم والدین جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بس جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم ان کے ہر فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کو کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ، ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ نہیں ابھی یہ چھوٹے ہیں، ان کو نہیں پتہ زمانے میں کیا ہے تو ہم ہی کریں. تو جو یہ بات جو ہے بچوں کو جو ہے نا وہ نہیں پسند نہیں آتی یا ان سے برداشت نہیں ہوتی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے اب ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ فیصلے کرنے دیں آپ. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، اور جو والدین سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں اب، تو وہ ان جوان بچوں کو، یعنی کہ 30-40 سال کی عمر کے بھی بچے ہو جائیں تو ان کو اپنے فیصلے خود نہیں کرنے دیتے ہیں. پیرنٹس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جب شروع سے بچوں کو بہت زیادہ ڈکٹیٹ کیا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ وہی گرپ رکھنا چاہتے ہیں. اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بچے جو ہے نا ان کو ایج اپروپریٹ ڈیسیجنز کرنے دینا چاہیے. یعنی 5 سال کا بچہ کون سا فیصلہ کر سکتا ہے، 8 سال کا بچہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے، 10 سال کا کیا کر سکتا ہے، 40 سال کا کیا کر سکتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری اپنی والدہ ایک دفعہ کسی بات پہ پریشان ہو رہی تھی، چند سال پہلے کی بات ہے، میرے بھائی کے لیے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کر رہا، اس کو ایسے کرنا چاہیے. تو میں نے نا اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی کیا عمر ہے. وہ پہلے میرے سوال پہ تھوڑی سی پریشان ہوئی، کہتی ہیں کیا مطلب ہاؤ اولڈ از ہی. تو انہوں نے کہا 45+. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک 45 سال کے بچے کے لیے کیا آپ کو پریشان ہونا چاہیے اس فیصلے کے لیے؟ کیا اس کو خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ پہلے انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا ہاں اس کو ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ غلط فیصلہ کر رہا ہو تو میں ان کا کوئی بات نہیں، وہ اتنی عمر میں ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ کرے گا تو وہ اس کا جو بھی رزلٹ آئے گا خود بھگتے گا اور خود وہ اس کے لیے پھر کوئی سلوشن نکالے گا. تو لیٹ ہم گرو، لیٹ ہم ٹیک ہز اون ڈیسیژن. ان کو میں پھر بار بار جب یہ بتاتی ہوں اس طرح سے، اور ساتھ میں ان کو ہمیشہ یہ ری ایشور کرتی ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. جب آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں، اور آپ ان کے لیے مخلص ساتھی بن جائیں. آپ یعنی آپ ان کو ضرور، جب آپ کو کوئی بھی چیلنج نظر آتا ہے اپنے بچے کا، ان کو ضرور ایک مشورہ دیں کہ بیٹا مجھے یہ لگتا ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بس بچہ اپنی جگہ پہ اس کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کی آسانی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، اس کو اجازت دے دیں اتنی کہ ٹھیک ہے جو اس کے لیے ایزی ہے وہ کر لے. لیکن پیرنٹس بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر پیرنٹس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.